السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکتب تعلیم القرآن SKG یوٹیوب چینل۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں حروف تہجی نورانی قاعدے کی پہلی تختی مفردات کے متعلق کچھ گزارشات کی تھی، اس کو پڑھنا سیکھا تھا۔ تو حروف تہجی میں سے ہی بعض حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ایک حرف ایسا ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ جس پر تین عمل ہوتے ہیں تو وہ تین طرح سے پڑھا جاتا ہے، اور را کے اوپر زبر آئے، پیش آئے، نیچے زیر آئے تو اس کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح حروف تہجی میں سے بعض حروف ایسے ہیں جو سیٹی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، بعض حروف ایسے ہیں جن کو نرم پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ موٹے حروف کون سے ہیں جن کو ہم نے ہمیشہ موٹا ہی پڑھنا ہے، اس پر حرکت آ جائے، اس پر تنوین آ جائے، اس پر جزم آ جائے، وہ حروف مدہ میں سے وہ بن جائیں، حروف لین میں سے وہ بن جائیں، کوئی بھی عمل ان پر ہو جائے، انہوں نے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہونا، یہ ہمیشہ موٹے کے موٹے ہی رہیں گے۔ یہ موٹے حروف ہیں۔ موٹے حروف 7 ہیں، ان کی تعداد 7 ہے۔ ان کا مجموعہ ہے خص ضابطن قز، کہ یعنی کہ اگر کسی بچے کو یاد کرنے میں مشکل ہوتا ہے کون سے ہیں، تو یہاں سے وہ اس عبارت کو، اس جملے کو یاد کر لے، خص ضابطن قز، خص ضابطن قز۔ جب اس کو یاد کر لے گا اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ شروع میں خوا ہے، پھر صاد ہے، تو یہ نیچے اس کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے میں نے۔ خا، صاد، ضاد، ان پر زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، جزم آئے، شد آئے، تنوین آئے، جو کچھ مرضی آ جائے، انہوں نے ہمیشہ موٹا ہی رہنا ہے۔ قا، غا، غین، قاف۔ ایک قاف یہ ہے، یہ ہمیشہ موٹا رہے گا، اور دوسرا قاف جو ہے وہ یہ ہے، یہ باریک ہوگا۔ دونوں کاف ہے، لیکن ایک کاف ہے اور دوسرا قاف ہے، دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے۔ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ احباب کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ موٹے حروف کتنے ہیں اور ان کو کب موٹا کرنا ہے اور کب ان کو موٹا نہیں کرنا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل مکتب تعلیم القرآن SKG کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔